حسن عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی اینٹ رکھ دیجیے اس پر. ہندوستان میں بھی اینٹ رکھی جاتی ہے. ایسا نہیں چلتا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا بے پناہ احسان ہے کہ سردی کے عالم میں بھی ہم اور آپ آج دستار قرآن میں شرکت کر جشن دستار قرآن میں شرکت کر رہے ہیں. بے شک مدرسہ غوثیہ ضیاء الاسلام اس شہر ہی نہیں بلکہ پورے ضلع کا ایک عظیم ادارہ ہے. قلب شہر میں واقع یہ اچھی عمارت جب جب اس راستے سے گزرتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. بے شک لائق صد احترام پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ شاہ جمال احمد مولانا جمال احمد صاحب قادری اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان کی اور آپ تمامی حضرات کی دعوت محبت پر حاضری کا موقع ملا. ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ 8 بچوں کی دستار ہوگی جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. جامعہ غوثیہ ضیاء الاسلام کے تمام اساتذہ, ذمہ داران, کمیٹی کے اراکین کو بہت بہت مبارکباد. بالخصوص حضرت حافظ قاری محمد نصیب علی صاحب, حضرت حافظ قاری عطا محمد صاحب اور حضرت حافظ قاری محمد معراج صاحب, ان سب کو بہت بہت مبارکباد کہ جن کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں آج وہ مقدس گھڑی آ چکی ہے کہ جس میں ہم ان حفاظ کرام کے چہرے کی زیارت کریں گے. نیپال گنج کی بلکہ ملک نیپال کی ایک عظیم شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی کیف الورا صاحب تشریف رکھتے ہیں. نقیب بزم حضرت مولانا انصاف علی صاحب واحدی, حضرت قاری عبدالقیوم صاحب اور تمامی حضرات کی موجودگی میں آئیے کچھ بیان کرنے سے پہلے چند اشعار نعت کے عرض کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کو حاصل ہو گئی نسبت رسول اللہ کی, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس کو حاصل ہو گئی نسبت رسول اللہ کی اس کی خود مشتاق ہے جنت رسول اللہ کی, اس کی خود مشتاق ہے جنت رسول اللہ کی. جس کو حاصل ہو گئی نسبت رسول اللہ کی اس کی خود مشتاق ہے جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ ہی ہیں حق تعالی کے خزانوں کے امیر. یا رسول اللہ آپ ہی ہیں حق تعالی کے خزانوں کے امیر. حضرات
عربی جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ جانیں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے یؤتی اور ایک ہوتا ہے عین اور طوئی سے یعطی. حمزہ اور تے سے یؤتی کا معنی ہوتا ہے صرف دینا، اور عین اور طوئی سے جو یعطی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دینا بھی، ساتھ میں اس کا مالک بھی بنا دینا. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اور اللہ نے اپنے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ کے حکم سے بانٹتے ہیں، اللہ نے اپنے خزانوں کا انہیں مالک بنا دیا ہے. حضرات ذرا سکون سے تشریف رکھیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں کا اپنے حبیب کو مالک بنا دیا ہے. اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں حق تعالی کے خزانوں کے امین. آپ ہی ہیں حق تعالی کے خزانوں کے امین. کھا رہے ہیں ہم سبھی نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سبھی نعمت رسول اللہ کی. اور غالباً فراغت کے بعد جب میں نے یہ چند اشعار کہے تھے تو اپنے استاذ محترم جامع معقول و منقول استاذ العلماء امام العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی شبیر حسن صاحب رضوی شیخ الحدیث روناہی علیہ رحمت و رضوان، انہیں میں نے اصلاح کے لیے دیے تو حضرت نے اس میں ترمیم فرمائی، چینجنگ فرمائی، اور جس کی وجہ سے شعر میں خوب اور زیادہ خوبصورتی ہو گئی. میں نے اس کیا تھا کہ آپ ہی ہیں حق تعالی کے خزانوں کے امین. کھا رہے ہیں ہم سبھی نعمت رسول اللہ کی. تو مفتی صاحب نے ترمیم فرمائی اور فرمایا یہ کہو کہ آپ ہی ہیں حق تعالی کے خزانوں کے امین. کھا رہا ہے ہر کوئی نعمت رسول اللہ کی. کھا رہا ہے ہر کوئی نعمت رسول اللہ کی. کھا رہا ہے ہر کوئی نعمت رسول اللہ کی. ہے یہ احسان رضا ہم سب پہ اہل سنت. سبحان اللہ. ہے یہ احسان رضا ہم سب پہ اے اہل سنن کہ ڈال دی ہے قلب میں عظمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈال دی ہے قلب میں عظمت رسول اللہ کی. ڈال دی ہے قلب میں عظمت رسول اللہ کی. اور انعقاد بزم محشر کا فقط یہ ہے سبب. اللہ تو سب جانتا ہے نا کون جہنمی ہے کون جنتی ہے. تو جو جنتی ہوتا اس کو جنت میں بھیج دیتا، جو جہنمی ہوتا اس کو جہنم میں ڈال دیتا. لیکن پھر بزم محشر کیوں سجائی جائے گی، اس کا انعقاد کیوں ہوگا؟ تو وہ اس لیے تاکہ جب گنہگاروں کی جماعت اور نبیوں کے پاس جائے گی تو سب نبی کہیں گے دوسروں کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، دوسروں کے پاس چلے جاؤ، دوسروں کے پاس چلے جاؤ. لیکن جب یہ گنہگاروں کی جماعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوگی، یا رسول اللہ ہماری بخشش کرا دیجیے، آقا فرمائیں گے امتی 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 امتی. یعنی جب سارے نبی جواب دے دیں گے تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. انعقاد بزم محشر کا فقط یہ ہے سبب. انعقاد بزم محشر کا فقط یہ ہے سبب کہ اہل محشر دیکھ لیں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اہل محشر دیکھ لیں عزت رسول اللہ. عزت رسول اللہ کی. اگر شعر پسند آ رہا ہو تو داد چاہوں گا اپنی تقریر کے لیے نہیں بلکہ مجمع کو بیدار رکھنے کے لیے. انعقاد بزم محشر کا فقط یہ ہے سبب اہل محشر دیکھ لیں عزت رسول اللہ کی. اور اللہ اللہ
اللہ یہ امام الانبیاء کا ہے مقام. سبحان اللہ. اللہ 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 یہ امام الانبیاء کا ہے مقام کہ کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ. خدمت رسول اللہ کی کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی. اس لیے دعاؤں کے ساتھ مکتا اس لیے جوڑا ہے رشتہ مصطفیٰ سے شمس نے. اس لیے جوڑا ہے رشتہ مصطفیٰ سے شمس نے. ہر جگہ کام آئے گی نسبت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ہر جگہ کام آئے گی نسبت رسول اللہ. نسبت رسول اللہ کی. ناساز وقت میں الحمدللہ آج کی یہ عظیم محفل ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, شبہ نہیں, شک نہیں. مفتی کیف الورا صاحب اچھا لکھتے ہیں. ان کی کتابیں میں نے پڑھی. بہت بڑے مصنفین کی کتابیں جب ہم نے پڑھی تو اس میں شروع میں یا آخر میں لکھا رہتا ہے کہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کتاب کو ترتیب دے دیا, کتاب کو لکھ دیا ہے. اب کہیں غلطی نظر آئے تو ہمیں اس کی اطلاع فرما دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے. ہے نا, دنیا کی اکثر کتابوں کا یہی حال ہے. جیسے ہی آپ کتاب کھولو گے تو شروع میں لکھا ملے گا کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے علم کے مطابق کتاب کو لکھ دیا, لیکن اگر کہیں کوئی خامی نظر آئے تو ہمیں اس کی اطلاع کر دینا تاکہ دوبارہ جب ایڈیشن شائع ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے. دنیا کی ساری کتابوں کا یہی حال ہے, لیکن اس بھری دنیا کے اندر وہ تنہا قرآن ہے کہ جس کو کھولو تو صاف نظر آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کوئی شک ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیں گے آپ لوگ. سبحان اللہ. سبحان ماسک کے اللہ. اندر سے بھی بول سکتے ہیں. ہاں, یہ کورونا جو ہے ماسک سے کم بھاگا ہے, یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بھاگا. بلا وبائی مرض ہمیشہ دعاؤں سے بھاگے. جیسے کہ غوث اعظم کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی, ایک دن میں 1,000 لوگ بغداد شریف میں مر رہے تھے. لوگوں کے کاندھے جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے. اہل بغداد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نظر کرم فرمائے, لوگ بیمار ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہمارے کاندھے تھک گئے ہیں, حضور نظر کرم فرمائے. تو غوث اعظم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. اعلان فرماتے ہیں کہ بغداد والوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ عبد القادر کے مدرسے کے کنویں کا پانی پی لے, اللہ اسے شفا دے دے گا. لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی عبد القادر کے مدرسے کی گھاس کو چبا لے, اللہ اسے شفا دے دے گا. لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی عبد القادر کے مدرسے کے راستے سے گزر جائے, اللہ اسے جنتی بنا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بھی اس طرح کے مرض ماضی میں بھی آتے رہے ہیں, اب بھی آئیں گے, اور مستقبل اب بھی ہے اور مستقبل میں بھی ایسے مرض آ سکتے ہیں, لیکن یہ وبا انشاءاللہ دعاؤں سے دور ہوگی. حضرات ایک بات اور کہیں, ہاں غوثیہ نام بھی ہے. ہاں بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں, کیا بتاؤں آپ کو جی. یہاں کے نل کے پانی میں بھی اللہ نے خیر و برکت رکھی ہوگی, مجھے یقین ہے اس بات جی. مسلمانوں اپنے قرآن کی عظمت کو سمجھو. میں تھوڑا کوشش کروں گا, اور باقی انشاءاللہ ہمارے مقرر خصوصی جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے علاقے کے بھی ہیں, علامہ سید شباب حسین صاحب, وہ انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا, اور وہ ہمارے مہمان ہیں. اور میں آپ کے لیے تو مہمان ہو سکتا ہوں, لیکن ان کے لیے میں میزبان ہی ہوں. تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بات اور دیکھیں گے, حاضہ کا معنی ہوتا ہے یہ, ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ.
قرآن ہماری نظر کے سامنے ہے تو ہونا چاہیے حاضل کتاب لا ریب فیہ، حاضل کتاب لا ریب فیہ، لیکن کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فصاحت و بلاغت سے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں اور کہوں مفتی کہف الورا صاحب، حالانکہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جب میں ان کی تعریف کروں گا تو یہی کہوں گا کہ مفتی کہف الورا صاحب وہ شخصیت ہے، مولانا قاری شریف صاحب وہ شخصیت ہے جن کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلے گا. اللہ نے حاضر نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. آئیے ماشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غلام بھی آ گئے ماشاءاللہ. اسرائیل کے حضرت اسرائیل کے غلام کم نہیں آتے ہیں، ڈائریکٹ وہ خود ہی آتے ہیں. حضرات ذرا ذہنوں کو قریب فرمائیں. حاضل کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ڈاؤٹ تو تھا قرآن میں ابو جہل کو، ڈاؤٹ تو تھا ابو لہب کو، کل بھی ڈاؤٹ تھا، آج بھی ڈاؤٹ ہے، اور لوگ قرآن میں قیامت تک شک کرتے رہیں گے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انصاف پسند انسان جب قرآن کی دی ہوئی دلیل پر غور کرے گا، جب قرآن کے دلائل پر غور کرے گا تو وہ اس کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا. تو ڈاؤٹ کو، شبہ کو، شک کو اسی لیے اہمیت ہی نہیں دی گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حضرات دنیا میں کتابیں بہت ساری ہیں، بہت ساری لکھی جائیں گی، ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب شک سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے، کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ سے پاک ہے، اس کا نام ہے قرآن. حضرات جس طرح سے اندھے کے انکار سے سورج کی روشنی پر کوئی فرق نہیں آ پڑتا، اسی طرح سے نیپال گنج کے کسی گدھے کے انکار سے قرآن کی عظمت پر کوئی حق نہیں آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندھا کہے کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، سب کہیں گے یہ خود اندھا ہے. اب کوئی نیپال گنج میں کہے مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کہیں گے اس کا دماغ ہی نہیں ہے سمجھنے والا. وہ کتاب قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لوگوں نے کہا یہ محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو چیلنج کر دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتاری، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لیتے آؤ اس جیسی کوئی سورہ. بولو زور سے سبحان اللہ. فاتو بھی سورت من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت لا کر کے دکھا دو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، بلا لو اپنے ہیلپرز کو، بلا لو اپنے مددگاروں کو، سوائے اللہ کے ساری دنیا کو بلا لو. فاتو بھی سورت من مثلہ، لاؤ تو اس جیسی کوئی صورت. وَإِن كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو. وہ عرب کے لوگ کہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، وہ عربی لوگ جو بڑی بڑی باتوں کو چند جملوں میں سمیٹ کر کے خوبصورت بات بنا دیا کرتے تھے، وہ عربی لوگ کہ جن کی فصاحت و بلاغت کا ٹنکا بجتا تھا، ایسے لوگوں نے کہا یہ قرآن محمد کا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. اللہ نے چیلنج فرما دیا. اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار ہو چکی ہے کفار کے لیے، جو تیار ہو چکی ہے مشرکین کے لیے. اعدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے یہ پاسٹ ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، جہنم بھی تیار ہو چکی ہے اور جہنمی بھی تیار ہی ہے، جہنمی بھی تیار ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم سب کو جنتی ہے. سبحان اللہ. تو قرآن میں 1400 سال
سال پہلے چیلنج کیا تھا، لاؤ کوئی سورہ قرآن کی چھوٹی سی سورہ کے مثل لا کر کے دکھا دو، دنیا کے ہوش اڑ گئے۔ آج قرآن کی جانب سے یہ قرآن کا اتنا سا خادم نیپال گنج کی زمین سے پورے نیپال کے اسلام دشمنوں کو چیلنج کرتا ہے، لاؤ قرآن جیسی کوئی ایک کتاب، لاؤ قرآن جیسی کوئی ایک سورہ، لاؤ کوئی چھوٹی سی سورہ۔ حضرات لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مٹا ڈالیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن میں ترمیم کر دیں گے۔ ابھی لکھنؤ میں چند مہینے پہلے ایک جتیندر تیاگی نام کا منحوس شخص، اس نے بھی چینجنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ قرآن میں کیا چینجنگ کرتا، خود چینج ہو کر کے اپنی پوری کتاب کے ساتھ ہریدوار کی جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، 1400 سال سے قرآن کا یہ چیلنج آج بھی ہے، اگر کسی کو شک ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لاؤ قرآن جیسی ایک کتاب۔ لوگ کہتے ہیں ہم مٹا دیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم ترمیم کر دیں گے، میرا دعویٰ ہے قرآن میں 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہیں، 3 لاکھ سے زائد قرآن میں حروف ہیں۔ لاؤ قرآن کے کوئی ایک نقطے جیسا نقطہ، لاؤ قرآن کے ہزاروں، قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں، تم پورے قرآن کو کیا مٹا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم، قرآن میں ہزاروں زبر ہیں، کوئی ایک زبر نہیں مٹا سکتا۔ قرآن میں ہزاروں زیر ہیں، کوئی ایک زیر نہیں مٹا سکتا۔ قرآن میں ہزاروں پیش ہیں، کوئی ایک پیش نہیں مٹا سکتا۔ اور رکوع بہت سارے ہیں، کوئی ایک رکوع نہیں مٹا سکتا۔ سورتیں بہت ہیں، کوئی ایک سورت نہیں مٹا سکتا۔ نقطے بہت ہیں، کوئی نقطہ نہیں مٹا سکتا۔ مد بہت ہیں، کوئی مد نہیں مٹا سکتا۔ ارے قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں، تم خود مٹ جاؤ گے، مگر میرا قرآن چاند سورج سے بھی زیادہ روشن ہو کر دنیا کو چمکتا رہے گا، روشن رہتا رہے گا، کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، نعرے غوثیہ ضیاء الاسلام، مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ یہی مراد آباد کی سرزمین، ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش، مغربی یوپی کا مشہور ضلع مراد آباد، اس شہر مراد آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ نعیمیہ، جس کے بانی حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے کنز الایمان پر مختصر تفسیر کی ہے جس کا نام ہے خزائن العرفان۔